دنیا کو دینا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم ایک اپنا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری اپنے طور پہ ایک فنڈ بھی قائم کرے گی جو کہ ہم سری لنکن امبیسی ہائی کمیشن کے تھرو اس کی فیملی کو بھیجیں گے. اور ہم سٹینڈ کرتے ہیں جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہم سری لنکن اپنی کمیونٹی کے ساتھ سری لنکن بھائیوں کو سٹینڈ کرتے ہیں کہ جو 3 دسمبر کو جو دن تھا اٹ واز اے ڈارک ڈے آف دس کنٹری فار دی سٹی. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم باہر نکلیں, ہم انڈسٹری کا ریوائول کریں. اور جو پاکستان کا ایک سافٹ امیج ہے, اسٹیبل امیج ہے, ہم چاہیں گے میڈیا اس میں ہمارا ساتھ دے اینڈ اس کو پروجیکٹ کیا جائے. اور وی آر آلسو گریٹفل ٹو لا انفورسنگ ایجنسی, ڈی ٹی او صاحب, آر ٹی او صاحب, کمشنر صاحب, جنہوں نے اس کیس میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ ہمارے ساتھ ریگولر ٹائی اپ میں رہے, ہمیں اپڈیٹ دیتے رہے. اور اس میں انہوں نے آؤٹ آف دی پہ بڑا اچھا کام کر کے اس کو فوری طور پہ جو اس کے وکٹمس ان کو ریکور کیا, ان کو جو لوگ تھے جنہوں نے اس میں کیا ان کو, اور ان کے جو عام عوام ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ آپ ہوگا. اور لیونگ سٹینڈرڈ اس وقت آپ ہوتا ہے جب آپ کنٹری کا آپ کا ایس ایم ای سیکٹر آپ کا ترقی کرتا ہے, اس کی امپاور کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں بڑے بزنس بڑے ضروری ہیں. جو ہماری جماعتیں ہیں سب نے اس کو کنڈیم کیا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کچھ ایسی جماعتیں تھیں کوئی ان ایسے معاملات میں وہ کافی فرنٹ پہ آ جاتی تھیں, انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا. سو اس چیز کو ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ملٹی انٹرنیشنل میڈیا اس کو پینٹ کر رہا ہے کہ مذہبی منافرت کے طور پہ, ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے کہ ابھی تاکہ یہ نہ ہو کہ جی پاکستان میں اس طرح کے مذہبی لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس طرح کا خوفناک انسیڈنٹ کر دیتے ہیں. اور اگر یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایون ملٹری چیف ماشاءاللہ ہوتا کہ انوار میں اس چیز کے اندر وہ مطلب پرائم منسٹر صاحب نے پورا کوئی کمٹمنٹ دی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جن بندوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے تو اپنا ایک راستہ لیں گے. ہمیں جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ, جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس چیز کو ابھاریں. اور اس چیز کو بیسیکلی وی وانٹ ٹو کنڈیم دس ان بیسٹ آف دا بیسٹ وے. ٹھیک ہے نا, ہم اس چیز کو فوکس نہ کریں. اور پازیٹیو رول کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کسی ایک جگہ پہ بھی کسی ایک شخص کو بھی کسی ایک محب وطن پاکستانی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کسی جگہ پہ میڈیا جو ہے وہ اپنی جو دائرہ کار سے باہر نکل رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے پاکستان کی کاز کو, پاکستان کے بزنس کو جو ہے وہ نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ آئے گا. آپ نے کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن دینی ہی ہوتی ہے. اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو کچھ اور لوگ آ کے پھر اپنی مرضی کی انفارمیشن جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پازیٹیو رول اس انسیڈنٹ میں میڈیا نے دیا ہے اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہر بندے کے پاس, چھوٹا سا شہر ہے, ہر بندے کے پاس اس کی آلموسٹ ملتی جلتی انفارمیشن ہے. اور یہ ہر بندہ اس کو ایک ہندو, مسلمان اور سکھ جو ہے وہ سولجر تھے, انہوں نے اپنا ہتھیار لیے اور وہ مورچوں میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ انسیڈنٹ. انگریزوں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے سیٹل ہو, وہ نہیں ہو رہا تھا. انگلینڈ سے انہوں نے اس یونٹ کے پرانے کرنل کو وہاں سے بلایا, انگلینڈ سے, وہ بابے کو جو پتہ نہیں اس وقت 70 سال کا تھا, 80 سال کا تھا, وہ آ گیا. اس کو انہوں نے وہ مائک میگا فون وغیرہ دیا. اس نے جدھر سے وہ فائر کرتے تھے یہ وہ ادھر جاتے جاتے وہ ان کی طرف چلنا شروع ہو گیا.
اور اس نے میگا فون میں اعلان کیا کہ میں تمہارا باپ کرنل فلانا فلانا بول رہا ہوں، تمام لوگ ہتھیار پھینک کے میرے پاس آ جائیں۔ 1 منٹ لگا، تمام لوگ اس کی آواز سن کے تو اس کے پاس آ گئے۔ غیر مذہب، غیر ملکی، لیکن کیا تھا اس کا کریکٹر یا کیا تھی اس کی شخصیت کہ پتہ نہیں وہ 15 سال پہلے سی او تھا یا 20 سال پہلے تھا کہ لوگ اس کو باپ کی حیثیت سے جانتے تھے یا سارا کچھ۔ ابھی ہم دراصل مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے، کوئی کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں، ہر چیز جو ہے وہ بس پروڈکشن کے اوپر ہی کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو بھی خدا کے واسطے دیکھا جائے کہ ہر چیز پروڈکشن ہی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات، کوئی دوسری چیزیں، ان کو بھی جو ہے بیچ میں لایا جائے۔ میں یہ بھی بات آج کر رہا تھا کہ فارورڈ میں یہ خواجہ صاحب جو ہے 2 نمازیں جو ہے وہ ادھر جماعت کے ساتھ تمام لیبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تمام لیبر کو پتہ ہے کہ جی خواجہ صاحب یہ ہمارے مالک، یہ ہمارے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لیبر شاید سیالکوٹ میں ان کے پاس ہی ہے، تو اس وجہ سے ایک آپ کا رابطہ جو ہے وہ لیبر کے ساتھ رہتا ہے۔ جب آپ نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دینا یا دوسری نہیں کرنا، یہ میں سائڈ کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پریونٹیو میئر لینے پڑیں گے، ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بھی چینج کرنا پڑے گا۔ ہم ایک طرف ہی نہ دوبارہ شروع کر دیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، دوسروں کو لیکچر دیں، ہم اپنی بھی تھوڑی سی جو اپنی پوزیشن کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو کریں۔ دوسرا، ہمارا جو اس وقت اکانومی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ فرق ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر، جو آپ کا ڈفرنس آ رہا ہے اکانومی کا، یہ جو آپ کا مسلمانوں پہ ہوا۔ ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا بالکل کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے آپ اگر پوچھیں نہ نماز آتی ہوگی ان کو، نہ انہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں پتا ہوگا۔ اگر پتا ہوتا تو جتنا اچھا، جتنا امن والا ہمارا دین ہے، جتنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے کہ جب وہ طائف گئے اور ان کے جوتے مبارک اور خون سے جس طریقے سے، اس کی مثال نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ لوگ مسلمان ایسے لوگ ہو ہی نہیں سکتے، ایسا مائنڈ سیٹ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیالکوٹ چیمبر نے ہمیشہ سے آؤٹ آف دا باکس سوچا ہے۔ یہ ایسی چیز انفارچونیٹلی ہمارے نام سے انٹرنیشنل میڈیا میں پروناؤنس ہوئی ہے۔ ہمارے سارے شہر کا سر شرم سے جھکا ہے اسے، اور میں اس میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑا ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو لے کے چلے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ اس کو لے کے چلیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم وی آر انڈر ڈیولپنگ کنٹری۔ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس کاروبار آئے، قطرہ قطرہ تنکا تنکا کر کے ہم لوگ پوری دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو پھر تو ہمارے جو لوگ ہیں، جو بیچارے ڈیزرونگ ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کا بیچاروں کا روزی روٹی پہ وہ لاف مارنے والی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بڑا